السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، یہ واقعہ ایک ایسے گھر کا ہے جس گھر پہ غربت نے اپنے ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ پاسماندگی اور حسرتوں کا ایک عجیب امتزاج اس کے گھر پہ عیاں نظر آتا تھا۔ 7 افراد پر مشتمل یہ کنبہ اورنگی ٹاؤن کے ایک کچے علاقے میں کرائے کے مکان پر رہتا تھا۔ اس گھر کے مرد کی زندگی اس دورائے پر تھی کہ وہ ایک ضرورت پوری کرتا تو دوسری ضرورت اپنا منہ کھول لیتی۔ اس ساری صورتحال سے اس کا جسم انتہائی ناتواں اور کمزور نظر آتا تھا۔ اس شخص کی 4 بیٹیاں اور ایک اکلوتا بیٹا تھا جو کہ انتہائی منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ اولاد نرینہ کی خواہش کے لیے مزارات کے در کھٹکھٹائے تب اللہ پاک کی بارگاہ سے اسے ایک بیٹا عطا ہوا تھا۔ اس کا بیٹا اپنی عمر کے 12ویں سال میں داخل تھا اور اپنی غربت کی وجہ سے اپنے دل کے ارمان کو کچلتے ہوئے اسے گورنمنٹ اسکول میں پڑھا رہا تھا۔ حالانکہ اس کی شدید خواہش تھی کہ اس کی یہ اکلوتی اولاد کسی اچھے پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرے، مگر سوائے حسرتوں کے کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ ایک دن وہ بچہ اسکول سے گھر آیا تو اس کی ایسی حالت تھی کہ چہرے کا رنگ زردی مائل اور گری گری طبیعت کے ساتھ آتے ہی لیٹ گیا۔ والدہ نے طبیعت کا پوچھا تو اس بچے نے بتایا کہ گھبراہٹ، بے چینی کے ساتھ سینے میں درد ہو رہا ہے۔ شام ہوتے ہوتے جب سورج افق پر چڑھا تو اس نے باقاعدہ سینے پر ہاتھ رکھ کے رونا شروع کر دیا کہ میرے دل میں درد ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی اس کے منہ سے جھاگ بھی نکلنا شروع ہو گیا۔ والدین کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ بچے کو کندھے پر اٹھایا اور آندھی طوفان کی طرح اپنے گھر سے باہر نکلے، رکشے کو روکا اور سیدھا مقامی کلینک میں لے گئے۔ ڈاکٹرز نے معائنے کے بعد بتایا، اس بچے کو سیدھا جناح ہسپتال کارڈیو لے جاؤ۔ مرتے کیا نہ کرتے، کارڈیو لے جایا گیا۔ وہاں پر ڈاکٹر کی ابتدائی طبی امداد کی وجہ سے بچے کی تو طبیعت سنبھل گئی اور ہاتھوں ہاتھ ECG کروایا گیا اور آزمائشوں کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اب آئے دن بچے کے دل میں درد ہوتا اور یہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے انتہائی کرب سے چلاتا اور والدین ہسپتال کی طرف دوڑتے، مگر کسی بھی رپورٹ میں دل کا کوئی مسئلہ ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ یہاں تک کہ 12 مہینے بعد ڈاکٹرز نے اپنی تگ دو کے بعد یہ فیصلہ سنایا کہ اسے دل کا کوئی بھی عرضہ نہیں، بلکہ ہمارے مطابق اس کے سینے کی جانب گیس اٹکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ درد اٹھتا ہے۔ یہ سن کر گھر والوں نے سکھ کا سانس لیا کہ دل کا تو کوئی عرضہ نہیں۔ اب حکیموں کی طرف رجوع کیا گیا، مختلف پھکیاں لی گئیں، لیکن درد جوں کا توں رہا، اور اب تو بچے کو 24 گھنٹے گھبراہٹ اور بے چینی رہنے لگی۔ طبیعت میں چڑچڑا پن، کھانے پینے سے اکتاہٹ، کمزوری حد سے زیادہ، مگر یہ معاملہ حل نہیں ہوا۔ 6 مہینے مختلف حکماں کی دوا لی، چورن اور پھکیوں سے بھی اس کے سینے کی تکلیف ختم نہیں ہوئی، اور ویسے ہی اس کے دل کی جانب شدید درد اٹھتا اور وہ زمین پر گر جاتا۔ اس معاملے میں خاندان کے کسی شخص نے مشورہ دیا کہ کسی روحانی علاج والے کو بھی چیک کروا لو، کہیں کسی نے کوئی جادو تو نہیں کروا دیا اکلوتی اولاد کو مارنے کے لیے۔ اس کے والدین نے اسے مختلف آستانوں، درگاہوں اور روحانی علاج کے ماہرین کے پاس لے گئے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اب یہ سارا واقعہ اس بچے کے والد نے اپنی فیکٹری جہاں وہ ملازم تھے وہاں کے دوست کو بتایا۔ اس شخص نے کہا، میرے انتہائی قریبی جاننے والے ایک شخص جو روحانی علاج کا انتہائی ماہر ہے، میں اسے بلواتا ہوں، آپ اپنے بچے کو چیک کروا لیں۔ اس کے دوست نے اس روحانی عامل سے رابطہ کیا اور رات کا وقت طے پایا، اور مقررہ وقت پر وہ روحانی عامل اس گھر میں پہنچ گیا۔ بچے کو سامنے بٹھا کر اس نے اپنا عمل شروع کیا تو اس بچے کی حالت متغیر ہونا شروع ہو گئی اور عجیب و غریب انداز سے اپنے سر اور جسم کو ہلانے لگا اور انتہائی گھٹی اور دبدبی گرانے کی آوازیں نکالنا شروع ہو گیا۔ جب اس روحانی عامل نے عمل کو اور مزید تیز آواز سے پڑھنا شروع کیا تو اب باقاعدہ وہ بچہ برے طریقے سے جھومنا شروع ہو گیا اور چلانے لگا۔ جب اپنے عمل کے ذریعے اس نے اس شے کو جو بچے کے جسم پر حاضر ہوئی تھی باندھ دیا تو سوالات کا سلسلہ شروع ہوا، اور روحانی عامل کے معلوم کرنے پر اس نے بتایا کہ میں جن ہوں اور میں عمر کے لحاظ سے خود بھی بچہ ہوں۔ جس سکول میں یہ بچہ پڑھتا ہے اس کے ٹوائلٹ سے اس پر سوار ہوا ہوں، اور اسے سینے میں درد دل میں درد خود ڈالتا ہوں، اور اسے نہ کوئی دل کا عرضہ ہے اور نہ ہی گیس کی کوئی شکایت ہے، بلکہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کے دل کو دباتا ہوں، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوتی ہے۔ جب اس نے جن سے اس بچے پر سوار ہونے کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ اسکول کا ایک ٹوائلٹ جو عرصہ دراز سے بند پڑا تھا اسے کوئی بھی استعمال نہیں کرتا،
اور کلاس کے طلبہ کے منع کرنے کے باوجود اس نے اس ٹوائلٹ میں پیشاب کیا اور وہاں میں موجود تھا۔ میرے منہ پر اس کا پیشاب آ گرا، تب سے میں اس سے بدلہ لینے اور اس کی جان لینے کے لیے اس پر سوار ہو گیا تھا۔ اس عامل نے اپنے روحانی عمل اور موکلات کے ذریعے اس جن کو باندھ کر اذیت اور تکلیف دینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ جن رونا، چیخنا، چلانا شروع ہو گیا اور ساتھ ساتھ معافی بھی مانگتا کہ مجھے چھوڑ دو، میں پھر کبھی دوبارہ اس بچے کو اذیت تکلیف نہیں دوں گا اور نہ ہی پھر کبھی اس بچے پر سوار ہوں گا۔ پھر اس عامل نے اس جن کو قول و اقرار کے ذریعے اپنے قبضے میں لے لیا اور مختلف قسموں کے ساتھ اسے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی قسم بھی دے دی۔ پھر اپنے مختلف عمل کے ذریعے اس روحانی عامل نے اس جن کو بچے کی جسم سے نکالا اور بچہ واپس اپنے ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد بچے سے طبیعت پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ اس کا جسم بالکل ہلکا پھلکا ہے اور اس کے سینے سے بوجھ اور گھبراہٹ، بے چینی بھی ختم ہو گئی ہے۔ جب اس بچے سے اسکول کے برسوں سے بند واش روم میں جانے کی بابیت کا سوال کیا گیا تو اس نے تصدیق کی کہ پیشاب کی شدت کی وجہ سے میں اس ٹوائلٹ میں چلا گیا تھا۔ تعدم تحریر اللہ کے کرم سے وہ بچہ صحت یاب اور صحت مند خوش باش زندگی گزار رہا ہے اور دوبارہ کبھی بھی اسے دل کی تکلیف نہیں ہوئی۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ بچے یا بڑے کبھی بھی کسی ایسے ٹوائلٹ میں مت جائیں جو عرصہ دراز سے بند ہو اور اسے کوئی بھی استعمال نہ کرتا ہو۔ ادھر قضائے حاجت سے پرہیز کریں، اس طرح کچرا کنڈی، قبرستان اور ویران جگہوں پر بھی پیشاب کرنے سے گریز کیا کریں۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی آپ کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔